بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں 3 اوقات اور گھڑیاں ایسی ہیں جو آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور انہیں کسی بھی قیمت پر ضائع مت کریں۔ یہ بات سماحت و شیخ حبیب الکاظمی صاحب بیان کرتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان 3 اوقات و لمحات کو کسی بھی صورت ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ یہ رب العالمین کی خاص رحمتوں کے دروازے کھلنے کا وقت ہے۔ پہلی گھڑی وہ ہے افطار کا وقت۔ آپ اپنی افطاری وقت سے پہلے تیار کر لیں اور اس وقت کو خالصتاً دعا کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ یعنی انسان دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرے۔ اس لیے یہ وہ لمحہ ہے جب ایک روزہ دار کی دعا براہ راست آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کی التجاؤں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ دوسری گھڑی وہ ہے رات کا آخری حصہ، یعنی سحری کا وقت۔ اس وقت کو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ خلوت یعنی تنہائی میں راز و نیاز کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ پس اس وقت کثرت سے توبہ استغفار کیجیے، اور اس وقت کی توبہ استغفار زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ تیسری گھڑی اور وقت وہ ہے بعد از نماز فجر۔ یہ وقت فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنے کا ہے، کیونکہ یہ وقت ذکر و فکر اور اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو پورے دن کی برکتوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 3 اوقات اور بابرکت گھڑیاں۔ تو ان 3 اوقات کی حفاظت کیجیے، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا سکون اور معجزات اترتے ہیں۔ ان لمحات کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آخری بات یہ کہ یہ نصیحت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ماہ رمضان بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ وقت کی صحیح قدردانی اور اپنے خالق سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ جانے اگلا ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے اس ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں و برکتوں اور نیکیوں سے اپنے دامن کو بھر لیجئے۔ ایسا نہ ہو وقت گزر جائے پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان 3 بابرکت لمحات سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے، اور آپ اپنی دعاؤں میں مجھ بندہ حقیر اور خصوصاً میرے والد مرحوم بزرگوار کو بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر الجزا، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔